السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک دعا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے اپنی کچھ ریسورسز آئیڈینٹیفائی کر دی کہ بھائی مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ ریسورسز، وہ ضرورتیں مانگی تھیں۔ تو پہلا لیسن تو ہمیں ادھر ہی مل جاتا ہے کہ فرسٹ آف آل ہمیں اپنی نیڈز، اپنی ضروریات، اپنی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہیں۔ تو یہ اتنی کمپریہنسو دعا تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ پروردگار میرے خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور ایک بوجھ بٹانے والا مددگار بنا دیجئے میرے لیے میرے گھر والوں سے۔ تو یہ اتنی کمپریہنسو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر لیا کہ قیامت تک ہم بھی اس سے انسپریشن لیں، اور جب بھی ہم کوئی مشکل کام کرنے جا رہے ہوں، مطلب صرف پریزنٹیشن یا ورکشاپ ہی نہیں بلکہ جب ہم اپنی فیملی میں اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات کرنے جا رہے ہوں، ڈیفیکلٹ کنورسیشن ہوتی ہے، بچوں کو کچھ سمجھانے جا رہے ہوں، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کانفیڈنس دے، ہمیں کام کو آسان کرے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ہماری بات نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو وی نیڈ بیٹر کمیونیکیشن اسکلس کہ جی ہم ایسے انداز میں بات کریں، ایسے الفاظ میں بات کریں، ایسی ٹون میں بات کریں کہ سامنے والا ہماری بات سمجھ سکے۔ اور ہمیں ہیومن ریسورس بھی چاہیے کہ ہمیں اپنا بوجھ بٹانے والا ایک مددگار بھی دے اللہ تعالیٰ۔ تو اس ورکشاپ سے بھی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کانفیڈنس دے، آسانی دے، اور میں ایسی طرح سے بات کروں کہ آپ لوگ کو سب کو میری بات سمجھ آ جائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے۔ یہ ایک دعا ہے جس میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے، رحمت دے، برکت دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، نئی سچویشن میں جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ ہم ایک دم سے کانشیس ہوتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں کہ بھائی اب اکثر آپ لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے نا، تو کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، تو وی آر لائک الرٹ کانشیس کہ کیا بات ہوگی، نئی جگہ ہے، تو ہم الرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو یہ سلام ہے نا، اٹس لائک انٹینشن آف پیس، کہ آئی کم ان پیس، کہ بھائی میری طرف سے نا آپ سب لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے کوئی غصہ نہیں ہے، ہیٹریڈ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، تو آئی کم ان پیس، میں آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کر رہی ہوں۔ تو ایک دم سے جو دوسرا انسان ہے نا وہ آپ سے ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ آپ سے تھریٹن نہیں فیل کر رہا ہوتا۔ تو سلام کی بہت اہمیت ہے کہ کہ ہماری پیس کی انٹینشن کنوے ہو۔ تو اس ورکشاپ سے بھی میں یہ آپ لوگ کو باور کراتی ہوں کہ بالکل سیف جگہ ہے، ہمارا فرینڈلی انٹریکٹیو سا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب اس کے اندر نا نام آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا السلام، یعنی کہ جو سورس ہے سارے کے ساری سلامتی کی، سارے کے سارے پیس کی، سارے کے سارے سیفٹی کی، اور جنت کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو اس سلام کرنے سے نا ایک بوڑھی خاتون تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کے اندر محبت کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام عام کرو۔ یعنی کہ جو سلام کرنے کا کانسیکوینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں نا بھروسہ بڑھتا ہے، ٹرسٹ بڑھتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد آتا ہے، اور پیار محبت بڑھتا ہے۔ تو ہمیں نارملی بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سلام کو بہت کامن کرنا ہے، لائک وی نیڈ ٹو میک دس ویری کامن ان آور ڈیلی لائف۔ اب آ جاتے ہیں ہینڈ شیک کی طرف۔ تو اب یہ تو ہم آن لائن تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہاتھ بڑھانے میں پہل کرتے تھے، اور وہ جب تک دوسرا انسان چھوڑتا نہیں تھا نا تو وہ ہاتھ ملاتے رہتے تھے، اور جب تک ہم ہاتھ ملاتے رہتے نا تو ہمارے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سائنس کی طرف آئیں تو ایموشنل انٹیلیجنس میں ہینڈ شیک کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اس سے آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے، اور آپ کا نا آکسیٹوکسن جو کہ بانڈنگ ہارمون ہے نا وہ ریلیز ہوتا ہے۔ اور نارملی ہم لوگ کی جو جذبات کی زبان ہوتی ہے نا وہ وربل سے زیادہ نان وربل ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ایسے کمپلیکس ایموشنل میسیجز صرف اور صرف ٹچ کے ذریعے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ٹرسٹ کا، کنیکشن کا اور محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ تو اس سنت کو بھی ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اسپیشلی خواتین کے اندر کامن کرنے کی ضرورت ہے۔
تو دا پرپز آف آزاد سوچ دس از اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اس کا مقصد ہے وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر، یعنی کہ جب تک ہم یہ فریضہ نہیں جام دیں گے تو ہم لوگ نقصان میں ہوں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ اس لیے بنا ہے یہ پلیٹ فارم آزاد سوچ، جو کہ ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اور اس میں ہم ڈیجیٹل کنٹینٹ بناتے ہیں، ورک شاپس کراتے ہیں اور کمیونٹی ڈسکشنز کو پرووک کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ہے ٹریگرز ٹو ٹرینکویلٹی۔ اب اس کا جو مین تھیم ہے نا وہ ہے سیفٹی۔ سیفٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ نا آپ کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ اب ایک محفوظ جو ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر جو کہ سیف ہو، وہ ایک ایسا گھر ہے جس میں آپ، ہمارے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے شوہر آپس میں ایک دوسرے سے محفوظ فیل کریں، سیف فیل کریں، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ایسے اپنے الفاظ سے، اپنی ٹون سے، اپنی ورڈ چوائسز سے ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا رہے ہو، تانے تشنے نہ دے رہے ہو، ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کر رہے ہو، ایک ایسی سیف جگہ۔ اب اس ٹاپک کی جو انسپریشن ہے نا وہ آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے امن دیں، آپ اس شہر میں امن دیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھل مانگے، اور اسی کے جواب کے اندر سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطعم من جو، یعنی کہ ہم نے بھوک میں تمہیں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور امن دیا خوف سے۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، بھوک سے، خوف سے۔ تو اس پرپس کے لیے نا یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سیف ہوم کریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم ایموشنز کو سمجھیں گے، ٹریگرز کو سمجھیں گے، پھر کچھ ریگولیٹ کرنے کی ٹیکنیکس دیکھیں گے، اور ایک سیف سپورٹیو ہوم بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو اس پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اس بات کو نا بہت ڈیٹیل سے سوچیں کہ ہم کس جگہ پہ کیا محسوس کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، کس وقت دن کے۔ کیونکہ جب آپ ان الفاظ کو استعمال کریں گے، اپنی فیلنگ کو بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے نا، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اپنے بارے میں نا، آپ زیادہ بہتر طور پہ اپنے آپ کو سمجھ پائیں گے۔ جیسے کہ میں اگر ابھی بتاؤں کہ میں کیسا فیل کر رہی ہوں، تو میں اس وقت بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں سکون سے، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں بہت سیف فیل کر رہی ہوں۔ تو دس ول، جب میری زندگی میں اچھے ایکسپیرینسز آئیں گے، جس جگہ پر جس کے ساتھ جو کرتے ہوئے، تو اس کو جب میں جانوں گی تو پھر میں اس کو اور زیادہ اپنی زندگی کے اندر اپلائی کروں گی۔ اچھا، اب اس میں نا آپ کو اپنے انرجی لیولز کے بارے میں سوچنا پڑے گا تھوڑا سا، کہ آپ بہت زیادہ ہائی انرجی فیل کر رہے ہیں یا لو انرجی فیل کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ پازیٹیو فیل کر رہے ہیں یا تھوڑا سا آپ ناخوشگوار فیل کر رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنی فیلنگ سے ان الائن ہوتے رہیں گے نا، اتنا زیادہ ہمیں اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس بڑھتی رہے گی۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا جو سٹیپ ہے نا وہ یہی ہے کہ اپنے بارے میں پہچاننا کہ کب ہم اینکشیس فیل کر رہے ہیں، کب ہم ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ سوچنا کہ کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا سمپل سا مطلب یہی ہے کہ بھائی اپنے ایموشنز کو پہچان کر اور پھر ان کو سمجھنا، پھر ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر آس پاس کے لوگوں کو، یعنی کہ ہمارے گھر، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ان کو بھی ان کے ایموشنز کو بھی نہ پہچان کے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر ان کو مینیج کرنے میں ان کی ہیلپ کر پانا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی ایک تو ہے ہمارا ہوش والا دماغ، یعنی کہ جو آپ کے ماتھے کے پیچھے ہے وہ ہے آپ کا ہوش والا دماغ جو کہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اور ایک ہے آپ کا جوش والا دماغ جو کہ جذبات کے حساب سے چلتا ہے۔ اب اس کی ایکسٹریم یہ نہیں ہے کہ آپ جذبات کو دباتے جائیں دباتے جائیں دباتے جائیں اور ایک دم سے آپ زندگی کے اندر پھٹ پڑیں، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ریشنل فیصلے کر رہے ہوں ہر وقت اور جذبات کے بارے میں سوچ ہی نہ رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دماغ ہے نا، اس کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے نا، اس کے اوپر ہمارا ہوش والا دماغ رہے، یعنی ہمارے جذبات کو ہمارے فیصلوں کی ڈرائیونگ سیٹ نہ ملے۔ ہمارا دماغ یہی چاہتا ہے کہ بھئی جذباتی فیصلے ہوں، کیونکہ وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن جو صحیح فیصلے کرتا ہے نا وہ ہمارا کرتا ہے ہوش والا دماغ۔ تو ایموشنل انٹیلیجنس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہمارا
ہوش والا دماغ رہے. اب میرا سوال یہ تھا کہ بھائی سارے سائیکالوجسٹ سارے سائیکیٹرسٹ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ جذبات کو نا سمجھنا امپورٹنٹ ہے, ان جذبات بہت اہم ہیں. تو جذبات کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جذبات کا جو مقصد ہے جو ہماری اس پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ جذبات نا انفارمیشن پیکٹ ہوتے ہیں. وہ ہمیں کوئک انفارمیشن دیتے ہیں ہماری انوائرمنٹ کے بارے میں کہ بھائی یہ خطرہ ہے, یہ اپارچونیٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیلف اویئرنیس کے لیے میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اندر کی بات بتاتے ہیں. ہمارے اندر کے ایک چینل ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ضروریات ہیں, یہ ہماری ڈیزائرز ہیں, یہ ہماری خواہشیں ہیں. اور ان بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس انفارمیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی موو کریں تاکہ ہم ان نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کچھ کریں, ان ڈیزائرز کو فالو کرنے کے لیے کچھ کریں, ان تھریٹس سے بچنے کے لیے کچھ کریں. تو یہ ہے جذبات کا مقصد کہ وہ ہمیں دیتے ہیں انفارمیشن ہمارے اپنے بارے میں. اب اگر جس طرح بھوک ہوتی ہے نا, ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ بھوک ہمیں یہ بتانے کے لیے لگتی ہے کہ بھائی ہماری باڈی کو فیول چاہیے. اسی طرح جو جوائے ہے, جو خوشی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں ایک اچھا ایکسپیرینس ملا ہے, ہم خوش ہوئے ہیں, تو ہم انہی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. کہ جیسے امی بتاتی ہیں کہ وہ باغ میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ اچھا فیل کر رہی ہوتی ہے, تو وہ پھر اس ایکسپیرینس کو ریپیٹ کرتا ہے انسان کہ ہماری کوئی نہ کوئی نیڈ فلفلڈ ہوئی ہے, کوئی خواہش فلفل ہوئی ہے, تو ہم خوش ہیں, ہم اس کو ریپیٹ کریں گے. اب جو غصہ ہے, غصے کا بھی ایک مقصد ہے. غصے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی انجسٹس ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے, یا پھر ہمارا پرسیوڈ انجسٹس ہو کہ بھائی ہمیں لگا ہے کہ یہ انجسٹس ہے, تو پھر ہم غصے میں آتے ہیں تاکہ ہم اس انجسٹس کو, اس ظلم کو روک سکیں. اور جو ہمارا خوف ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی خطرہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو اس خطرے سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو فیئر محسوس کرتے ہیں. اور جو سیڈنس ہے نا, سیڈنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کوئی نہ کوئی نیڈ ہے, کوئی نہ کوئی ہماری ایموشنل نیڈ ہے کنیکشن کی, دوستی کی, جو کہ پوری نہیں ہو رہی. تو جب ہمیں ہمارے بارے میں یہ انفارمیشن ملتی ہے نا, تو پھر ہم شیئر کر پاتے ہیں اپنے, پھر ہم اس کے بعد کوئی ایکشن لے پاتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی کام کریں جس سے ہماری وہ نیڈ اور فلفل ہو. تو جو ہماری نیڈ فلفل نہیں ہوئی ہے اس کو ہم فلفل کر سکیں. جو کنیکشن اور کمپینین شپ ہوتی ہے نا ہماری زندگی میں, اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے. اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے, چھوٹے چھوٹے بریک لے کے, something to do for yourself is very important, تاکہ ہم کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو رہے ہوں, ہم خود اپنی خوشیوں کا انتظام کر رہے ہوں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جی ایموشن ہمیں کچھ نہ کچھ ایکشن کرنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور ایموشن کا ایک ریزن ہوتا ہے جس کی کہ ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم انجسٹس کو بیئر نہیں کر سکتے, اور ہمیں کچھ نہ کبھی زندگی میں ایکشن لینا پڑتا ہے جسٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. آ جاتے ہیں شرجینا کی کہانی کی طرف. چھٹی کا دن تھا, شرجینا بریانی بنا رہی تھی اپنے گھر میں. فوڈ فیوژن سے اس نے ایک نئی ریسیپی نکالی تھی اور وہ بریانی بنا رہی تھی. بچے اس کے گیم کھیل رہے تھے. ایک دم سے نا اسے چکر آتا ہے, تو اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے تو ناشتہ ہی نہیں کیا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ناشتہ کرو نہ کرو یہ ویٹ نہیں کم ہونے والا. وہ بڑبڑائی اور جلدی سے نا چھپ کر اس نے ایک چاکلیٹ کھا لی. دوپہر میں کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے پھر مصطفیٰ سے پوچھا کہ بھئی مصطفیٰ کیسی بنی ہے بریانی. مصطفیٰ ایز یوزول ریلز دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پہلے لوگ نا اخبار لے کر بیٹھے رہتے تھے اور اب موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے دوبارہ زور سے پوچھا کیسی بنی ہے بریانی. اب مصطفیٰ کو لگا کہ جواب دینا ضروری ہے. اس نے بغیر نظر اٹھائے بولا ٹھیک ہے, بس مرچیں تھوڑی زیادہ ہیں. شرجینا کی شکل بن گئی. وہ برتن دھو کر آئی, جب چائے بنا کر صوفے پہ آ کر بیٹھی تھی تو پھر مصطفیٰ نے کہا کہ بھئی یہ بچے صبح سے موبائل لے کر بیٹھے ہیں, ذرا بھی ہوش نہیں ہے ان کو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. اب نہ شرجینا کی بس ہو گئی. اس کے ذہن میں آیا کہ ہر بات میں بس میں ہی بری ہوں. وہ بچوں پر چیخنے لگی, کیا موبائل لے کر بیٹھے ہو, بس کرو, فنش. بلال نے کہا ماما بس 1 منٹ اور. اس نے غصے میں آ کے نا اس سے موبائل چھین لیا. ایک دفعہ میں میری بات سنا کرو, گندے بچے بن گئے ہو آپ. اب نہ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ بھی خاموشی سے کمرے سے نکل گیا. اب گھر کا ماحول ایک دم سے نا اداس ہو گیا, ایک دم سے آف ہو گیا. سب کے سب سہم کر ڈر کر کونوں پہ بیٹھ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا وہ ہمیں غلط انفارمیشن دینے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمیں مس انفارم کرتے ہیں. کیوں؟ دا ریزن بینگ از کہ ہمارے پیریڈ زندگی کے
کچھ بیڈ میموریز ہوتی ہیں, نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, کچھ ٹراماز ہوتے ہیں, ہم کچھ زندگی میں نا مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں جو ہم نے ریزالو نہیں کری ہوتی ہیں, کچھ اسٹریس آف دا سچویشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا ہم جتنا بنتا نہیں ہے نا اس سے زیادہ ریئیکشن دے دیتے ہیں, مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں نارمل زندگی کی سچویشنز کو, اور ہم نا ایک کانسٹنٹ سینس آف تھریٹ میں ہوتے ہیں. جب ہم سیف بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پہ کوئی اٹیک کرے گا, ہم برے ہیں, ہمیں برا بھلا کہا جائے گا. تو یہ مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا ہارم لیس سے جملوں کی, ہارم لیس سی سچویشنز کی, ہارم لیس سی باتوں کی, یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ہمارے جذبات ہمارے ماضی کو اور حال کو نا مکس اپ کر دیتے ہیں. they mix up our past with our present, اور مکس اپ کر کے نا ہم ایک ایسا ریئیکشن دے دیتے ہیں جتنا بنتا نہیں ہے. تو ٹریگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈسپروپورشنیٹ ریئیکشن دیا ہے. نارملی ٹریگرز ہمارے پاس ٹراماس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں جو ہم نے مینیج نہیں کرے ہوتے ہیں, اور ہمارے ایموشنز کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے, ہر وقت ہم کوئی تھریٹ میں ہیں, اور اسی سے نا ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو فار ایگزامپل کسی نے ہمارے کھانے پہ فیڈ بیک دے دیا تو اس سے ہم ایک دم سے چڑھ گئے. اسی طرح جب سوشل میڈیا پہ کوئی کمنٹ آ گیا which isn't meant to harm us, بٹ ہم نے اسے پرسیو کرا کہ ہم اس پہ تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اس میں جو سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ بھائی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کہ ہم ایک دم سے جا کے ٹریگر ہو جاتے ہیں. اب نارملی نا ہم نارمل سچویشن میں اتنا تھریشولڈ ہمارا ایک دم سے نا کبھی کبھار لو ہو جاتا ہے. جس طرح شرجینا کے اس میں دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, ہم نے پچھلے والے اس میں دیکھا تھا کہ بھائی آپ کو پاز کرنا چاہیے اور اپنی بیسٹ سیلف کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, پھر آپ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار نا جو ہماری فیزیولوجک نیڈز ہیں, ہمارا بھوک, ہماری جو پیاس, ہمارا ٹائرڈ, کبھی پی ایم ایس وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیں پھر تھریشولڈ ہمارا کم ہو جاتا ہے, ہمیں نا چیزیں برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں نا اپنی یہ بھوک, پیاس اور ان چیزوں کو ایز اے ایڈلٹ ہمیں اپنی فیزیولوجیکل نیڈس کو پرائرٹائز کر کے اس کی گڈ کوالٹی فوڈ گڈ اماؤنٹ کے اندر کھانا چاہیے تاکہ ہمارا یہ تھریشولڈ کم نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اب آ جاتے ہیں پھر شرجینا کی طرف. شرجینا بیلکنی میں آ گئی چائے لے کے, سب لوگ سو گئے تھے. کیوں آتا ہے مجھے غصہ, ہر چیز کیوں اتنی پرسنل لگتی ہے, اتنی بڑی بات تو نہیں تھی, کیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی ہرٹ ہو جاتی ہوں. بے دھیانی سے نا اس نے موبائل کے اوپر ایک اپلیکیشن کھول لی جس میں عائشہ نے کہا تھا کہ بھئی موڈ میٹر کی ایپ ہے, وہ بڑی ہیلپ فل ہے. اس میں اس نے نا دیکھی کہ ایک ہے ٹائم ٹریول کی ٹیکنیک. اب اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ایک عقل دی ہے جس کی مدد سے ہم ماضی کے فیوچر کے بارے میں نا تھوڑا سا سوچ پاتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا پرسپیکٹو ملتا ہے. نارملی جب ہم ٹریگر ہوتے ہیں نا تو ہماری سوچ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے, ہم اسی مومنٹ کے اندر نا پھنس جاتے ہیں. اس وقت اگر ہم ٹائم نکال کے تھوڑا سا مستقبل کے بارے میں سوچ لینا تو ہمیں تھوڑا سا پرسپیکٹو ملے گا کہ جس بات پہ ہم اتنا ریئیکٹو ہو رہے ہیں نا وہ بات اتنی پرابلمٹک ہے نہیں. اوور دا ڈائمینشن آف ٹائم جذبات کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. آپ لوگ بھی سب سوچیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی سچویشن جو آپ کو بہت اپسیٹ کر رہی ہے ابھی, something that's really upsetting you right now. جس طرح شرجینا نے سوچا کہ بھائی ایک بریانی کے اوپر مجھے تعریف نہیں ملی بلکہ الٹا کرٹیسزم ہوا, دوسرا بچہ موبائل یوز کر رہا تھا وہ بھی مجھے لگا کہ کرٹیسزم ہوا ہے. تو اب اس سچویشن کے بارے میں آپ اس کو ویژولائز کریں اور پھر یہ سوچیں کہ ایک ہفتے بعد یہ سچویشن آپ کے لیے کیا میٹر رکھتی ہے. کیا وہ بریانی آپ کے ذہن میں بھی ہوگی, کیا وہ سچویشن آپ کو اسٹل افیکٹ کر رہی ہوگی, بچے کا موبائل امپورٹنٹ ہوگا. شرجینا نے سوچا کہ میں کیا کر رہی ہوں گی ایک ہفتے بعد, مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوں گی, ڈنر کر رہی ہوں گی اور مجھے یاد بھی نہیں ہوگا بریانی کا کیا مسئلہ تھا. ایک مہینے بعد سوچیں, ایک مہینے بعد تو آپ کی زندگی میں 10 مسئلے اور آ چکے ہوں گے, اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دیٹ مینس کہ جو آپ کو اس طرح سے آپ سوچیں گے تو آپ کو اپنی کرنٹ ایموشن کی نا اندازہ ہوگا کہ اٹ واز ناٹ سو امپورٹنٹ. اسی طرح ایک سال بعد اگر شرجینا اپنے بچے سے پوچھے کہ بیٹا کیا حال ہے, وہ یاد ہے آپ کو پہلے کیا ہوا تھا, تو بچہ کہے گا ماما آپ بہت ڈانٹتی تھی پہلے. یہ شرجینا نہیں سننا چاہتی.
جس طرح ہم نے ابھی بات کری تھی نا کہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اندر کے حالات کی ہمیں خبر دے رہے ہوتے ہیں، کچھ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انفارمیشن کی بیسس پہ نا ہمیں کچھ یہ اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ شرجینہ کا کیس دیکھتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو اس کو ٹریگر کرنے کا باعث بنی، تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کی تھی کہ جی جو آپ کی فزیولوجک نیڈز ہوتی ہیں، یعنی کہ کھانا، سونا اور یہ سب چیزیں، یہ آپ کو ہیلدی طریقے سے خود اپنے آپ کو پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی نیڈز کو، اپنی فزیولوجیکل نیڈز کو پرائرٹائز کراؤ. یہ تو بالکل ایک بیسک سی بات ہو گئی، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی فیملی کے خاطر اس چیزوں کو اتنا نہیں وہ کر رہے ہوتے. اب اگر دوسری چیز دیکھیں ہم تو ہمیں پتا چلے کہ جب اس کے کھانے کی تعریف نہیں کی گئی تو جو اس نے محنت کی تھی نا، تو she wanted some sort of appreciation. There was a need of appreciation جو اس کی فلفل نہیں ہوئی تھی. آپ اس کو نیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیزائر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب اس کو نیگیٹو فیڈ بیک ملا. اب جب نیگیٹو فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے نا تو نارملی جب آپ اس طرح کی ٹریگریبل سچویشن میں ہوتے ہیں نا تو آپ تھوڑے سے آسانی سے ٹریگر ہو جاتے ہیں. ابھی اسی طرح جو چوتھا وہ ملا تو کہ جی بچوں کا موبائل وہ ہے، تو وہ بھی اس نے پورا اپنے اوپر ہی تھریٹ لیا کہ یہ میرے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں نا جب انسان ایک طرح سے نا ڈومینو افیکٹ کی طرح آتا ہے کہ ہمیں نا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی اٹیک ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ہی تھریٹ ہو رہا ہے. اب اس پہ تھوڑا سا نا ہمیں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے اوپر ہی کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آبویسلی ہم آس پاس کے لوگوں کو تو نہیں بدل سکتے. تو ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اپنی کوئی نیڈ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، ہمیں جب اپنی کوئی ایموشنل نیڈ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں ویلیڈیٹ کرا جائے، ہمیں اپریشیٹ کرا جائے، تو we should find some ways to appreciate our own selves. We should find ways. نمبر 1 بات یہ بتا رہی ہوں کہ پہلے ہمیں اپنی نیڈ کو، یعنی کہ ہمیں جو یہ ویلیڈیشن کی جو یہ ہماری وہ ہے، اس کو ہمیں خود اپنے آپ سے فلفل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے پارٹنر سے ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ یار آپ تھوڑی سی تعریف کر دیتے تو کیا ہو جاتا، تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. تو جب آپ اس کے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں گے، آپ جب میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ ایک کمپلین نہیں ہوگی، یہ ایک کمیونیکیٹنگ یور نیڈ ہوگی کہ بھائی ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں، میں تھوڑی سی محنت کرتی ہوں، تھوڑی سی تعریف انسان کر دے تو اچھا ہوتا ہے. تو اس سے نا وہ ڈومینو افیکٹ، جب آپ نے اپنی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر کے خود پورا کرنے کی کوشش کی، اور اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں، بچوں کو بتا، بچے کتنے سٹار کی بریانی بنی ہے، تھوڑا سا اس میں آپ نے وہ کر لیا، تو اس میں پھر آپ نے جب آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنی نیڈ کمیونیکیٹ کری پازیٹیو انداز سے کہ بھائی جب یہ آپ لوگ کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ یہ وہ سالو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن لانگ ٹرم کے اندر نا ایک پرسپیکٹو بدلنے کی ضرورت ہے. اب شرجینہ نے کیا کرا کہ شرجینہ نے ٹائم ٹریول کی ٹیکنیک اپنائی کری، تو اس کو تھوڑا سا انداز ہوا کہ بھائی یہ بات اتنی نہیں تھی، اس کو میں پی کے کر سکتی ہوں، گزارا کر سکتی ہوں. تو اب دوسرے دن شرجینہ نے کال لگائی اپنی بیسٹ فرینڈ کو، بس ٹھیک ہوں یار، کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مجھے ہر چیز نا اتنی زیادہ پرسنل فیل ہوتی ہے، مجھے ہر چیز لگتی ہے کہ میرے اوپر نا کوئی پرسنل اٹیک ہو رہا ہے، ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چیخنے لگتی ہوں. تو اس کی بیسٹ فرینڈ نے کہا بھائی اچھا تم سیڈ نہیں ہو، میں بتاتی ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اتنے سال ساتھ رہتے ہیں نا تو پھر بہت ساری اچھی میموریز تو ہوتی ہیں، لیکن کچھ نا برے لمحات بھی ہوتے ہیں، کچھ بیڈ میموریز ہوتی ہیں، وہ ہمارا جمع ہوتے ہوتے بیگیج بن جاتا ہے. جب یہ نیگیٹو جو ہمارا بیگیج بن جاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اکثر نا ہم اپنے شوہروں کو، اپنے اسپاؤسز کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ایک کانسٹنٹ تھریٹ لگتا ہے کہ بھائی ابھی وہ ہمیں تانا دیں گے، ابھی وہ ہمیں تشنا دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں نا اکثر ان کے مذاق بھی برداشت نہیں ہوتے، اکثر ان کے فیڈ بیک بھی ہمیں نا پرسنل اٹیک رکھتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم اچھا جو ہمارا ٹائم گزارا ہوا ہے نا اس کو ایمفسائز کریں، ایک اچھا گمان رکھیں. جب ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں اس کی ہر بات بری لگنے لگتی ہے، ہر بات تھریٹ لگنے لگتی ہے، ہم نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں، اس انسان کی اچھائیوں کے بجائے ہر وقت اس کی نا ہمیں فالٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ جو ٹی وی میڈیا اور یہ ہسبینڈ وائف کے جوکس ہیں، ریلز ہیں، یہ بھی سب نا یہی بدگمانی کو پروموٹ کرتے ہیں. ہمیں اس بدگمانی کو انٹینشنلی ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک ٹیم ہے، ایک الائز کی طرح ہے، جو ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بھروسہ کریں، پروٹیکٹ کریں، ایک دوسرے کا لباس ہے.
بس نا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. شوہر کو ایک کانسٹنٹ تھریٹ اور دشمن سے نا ایک سیم ٹیم الائی بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک اچھا گمان رکھیں گے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ سورہ تغابن کے اندر پڑھیں تو وہاں پہ نا 3 چیزیں آتی ہیں فیملی کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے: تعفو، تصفحو، تغفرو. یعنی کہ آپ نے نا جانے دیا، اگنور کر دیا، معاف کر دیا، ڈھانپ دیا. تو اس سے باتیں سن کے نا تھوڑا سا شرجینا کا دماغ بدلتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا ٹیم اپ ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو الائے سمجھنے کی ضرورت ہے. کانسٹنٹ تھریٹ کے اس میں نہ رہیں کہ جی ہمیں تانا دیا جائے گا یا ہمیں بلٹل کیا جائے گا، بلکہ ہم تو ایک ٹیم ہے. تو جب آپ کا یہ تھوڑا سا وہ چینج ہوتا ہے نا تو آپ کو بہتر نظر آ جاتا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ 1 منٹ کے لیے سب سوچیں کہ کیا کبھی آپ کا جو اسپاؤس ہے اس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے، کچھ کبھی آپ کو ہیلپ کی ہو، کچھ سپورٹڈ کیا ہو، کچھ اس نے آپ کو اچھا فیل کرایا ہو. تو وہ کوئی ایک بات آپ مینٹی میٹر پہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ چیٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس ایک اچھی چیز کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے شوہر نے آپ کو دی ہے یا آپ کے لیے کیا ہے. اور اگر آپ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو شیئر نہ کریں، بٹ جسٹ تھنک ان یور مائنڈ فار ون تھنگ جو آپ کے شوہر نے آپ کے لیے کبھی کیا ہو. ان دا مین ٹائم نا شرجینا نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایک چیز جو اس کے شوہر نے اس کے لیے کی تھی. اس کو یاد آیا کہ ایک دفعہ نا اس کا فریکچر ہو گیا تھا اور اس کا شوہر نا اس کو ویل چیئر میں بٹھا کے مال کے اندر گھما رہا تھا. وہ جو ایک احساس تھا نا جب آپ کی کوئی کمی ہوتی ہے اور کوئی آپ کو اس کمی کے اندر مدد کرتا ہے، وہ احساس بہت لانگ لیونگ ہوتا ہے. لیکن انسان کو نا احسان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، اس کو دوبارہ دوبارہ یاد رکھنا ہوتا ہے. ایکچولی لاسٹ والی جب ہماری ورک شاپ ہوا تھا اس کے اندر اس حدیث کا ذکر آیا تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ گریٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں. کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ یہاں پہ نا کفر سے مراد ہے کہ آپ ہائیڈنگ دا نعمت یعنی کہ شکر کا وعدہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یعنی کہ جو یہ ایک احسان کو جو یاد رکھنا ہے نا، اس کو ایکنالج کرنا ہے all through that bad time، جو ہماری شادی کے اندر جو بیڈ فیزز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اس احسان کو یاد رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اسی ایک احسان کو یاد رکھ کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان عورتوں میں شامل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے بچے پریشان ہیں، آپ کے بچے اگر اس میں ہیں تکلیف میں ہیں، آپ کے ہسبینڈ اگر پریشان ہیں، کوئی جاب کے مسئلے ہیں، کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں، then you should tell them their good qualities. تو آپ کے ہسبینڈ کی بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بیسٹ کوالٹیز ہوں گی. زیادہ تر میں نے یہی نوٹ کرا ہے کہ جہاں کہیں ہم تھوڑے ڈھیلے ہوتے ہیں نا وہاں پہ ہمارے اسپاؤس کے اندر وہ گڈ کوالٹی ہوتی ہے. تو آئی تھنک ٹیم کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم تھوڑے جو ہماری شارٹ کمنگس ہیں وہاں پہ ہسبینڈ کی اب اسٹرانگ ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم شوہر کی فالٹس کو وہ کر لیتے ہیں. تو آئی تھنک اسی کو ٹیم کہتے ہیں. اب شرجینا نے بھی نا یہ ساری چیزوں کو اپلائی کیا تھا کہ 1 مہینے بعد اس کے بیٹے نے آ کے اس سے کہا کہ ماما وہ زیادہ مرچوں والی بریانی بنا دیں. اب شرجینا نا غصے نہیں ہوئی تھی، وہ مسکرائی تھی. اس کا ہلکے ہلکے پرسپیکٹیو چینج ہو رہا تھا. اس کو نظر آ رہا تھا کہ اگر اصلی میں دیکھا جائے تو میری زندگی میں تو کوئی مسئلے ہے ہی نہیں. وہ آہستہ آہستہ مصطفیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا اپریشیٹ کرنے لگی تھی. وہ اس کے مذاق کو، اس کی فیڈ بیک کو اتنا پرسنل اور تھریٹ فل نہیں لیتی تھی. دشمن کے بجائے اب اسے دوست سمجھنے لگی تھی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اب اپنی ضروریات کو، اپنی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو خود پورا کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی کوشش کرنے لگی تھی. اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے اس کے لیے اس نے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی تھی. سو دس از فار ٹوڈے. اور اس میں اینڈ کروں گی اس بات پہ کہ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کہ یہ دنیا جو ہے نا اس میں ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے یعنی کہ فیئر، کبھی بھوک سے یعنی کہ ہنگر، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے،
اور جو لوگ ایسی سچویشن میں جب ہماری نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں اس میں اگر ہم صبر سے کام رہیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو روک پائیں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی کہ یہ نیڈس کا نہیں پورا ہونا ایک لائک ٹیسٹ، اور جب ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں۔ یعنی کہ یہ ہے سکسیس سٹوری کہ ہم اس دنیا میں جنت نہیں ہے، there will be problems, there will be tests، اور ان ٹیسٹ کے اوپر اگر ہم صبر سے کام رکھ پائے، اگر ہم اپنے آپ کو روک پائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ گڈ نیوز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ we'll get lot of rewards in the day of judgment انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو ایکسیپٹ کرے، آمین۔ تو آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ کس بارے میں بات کرا جائے، کہ جو لائف پر ڈیفیکلٹیز آتی ہے نا تو وہ اکثر ریزالو نہیں ہو پاتی۔ تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان میں بہت بہت ہم سب کو عبادتوں کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو ایکسیپٹ کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ ایوری ون۔